من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة بدعة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن الحميد وفي القرآن المجيد: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن. وقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، خاص طور سے ہمارے پیارے کریم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک بار ہم سب آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دینی ساتھی، بہنوں اور ماؤں، میرا آج کا عنوان ہے انشاءاللہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی سیرت پر. جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات یعنی زوجہ مبارکہ تھی، اور جو ہمارا یہ سلسلہ ازواج المطہرات کا تقریباً کئی دنوں سے چلے آ رہا، الحمدللہ بإذن اللہ تعالی، اور اس کی کڑی اب اختتام پر پہنچنے والی ہے انشاءاللہ. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی زندگی اور ان کی سیرت. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام اصل میں رملہ تھا. وہ کنیت سے ام حبیبہ سے مشہور اور معروف ہو گئی کیونکہ ان کی جو بیٹی ہوئی تھی ان کے پہلے شوہر سے، عبید اللہ بن جہش، تو وہ اس بیٹی کا نام حبیبہ تھا. تو اس وجہ سے جو ہے ان کا نام ام حبیبہ کنیت پڑ گئی، جو کہ کنیت مشہور اور معروف ہو گئی. چونکہ عرب میں جو ہے ایک دستور تھا کہ ماں کو اس کی بیٹی کے نام سے کنیت دی جاتی تھی، اور والد کو اس کے بیٹے سے جو ہے کنیت دی جاتی تھی. اور عموماً ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیٹے کو یا بیٹی کو ماں سے یا باپ سے جو ہے کنیت بھی دی جاتی تھی. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے کہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس. بن عبد شمس جو تھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پردادا تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بنی ہاشم تھے، اور یہ دونوں بھائی تھے، رشتے میں دونوں بھائی لگتے تھے. اور امہات المومنین میں سے سب سے قریبی رشتہ جس کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ میں سے، ازواج مطہرات میں سے، وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا تھا. وہ رشتہ دار میں اس طرح قریب تھی کہ رشتوں میں وہ آپ کے چچا کی بیٹی لگتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیری بہن تھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ماں کا نام صفیہ بنت ابی العاص
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے یہ سگی پھوپھی تھی. حضرت ام حبیبہ جو تھی ان کے جو ماں تھے، ان کے جو ماں تھے ان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سگی پھوپھی تھے. خاندان میں الگ الگ، یعنی قریش میں الگ الگ خاندانوں کی جو ہے الگ الگ ذمہ داریاں تھی. جیسے کہ بنو ہاشم کی خاندان کی یہ ذمہ داری تھی کہ حاجیوں کو مہمان نوازی کرنا، پانی پلانا اور ستو پلانا جو کوئی بھی حج یا عمرے کے لیے آتے تھے. اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کام تھا ان کے خاندان والوں کا کہ وہ سفارت کا کام کرتے تھے. یعنی جب دو قبیلوں کے لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہوں تو سفیر بن کر ان کے قبیلے کے لوگ جایا کرتے تھے. اب یہ جو خاندان ہے ابو سفیان کا خاندان، جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا خاندان تھا، یہ جب جنگ میں جاتے تھے، حضرت یعنی ابو سفیان جب جنگ میں جاتے تھے رضی اللہ عنہ، بعد میں جو ہے ابو سفیان فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے، یہ بھی صحابی رسول بن چکے تھے. تو ابو سفیان کا خاندان کا ذمہ داری یہ تھی کہ مکے والوں کی طرف سے، قریش کے مکہ کی طرف سے یہ جنگ میں جب جاتے تھے تو علم جو جھنڈا ہوتا تھا ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اور کمانڈرنگ کرنا بنو امیہ کے لوگوں میں سے ہوتا تھا. تو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی ابو سفیان چیف کمانڈر تھے مشرکوں کی طرف سے، اور اسلام کے کٹر دشمن تھے یہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے. انہی کی بیٹی جو ہے حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان جو اسلام کی ابتدا میں اسلام لائی جب پوری دنیا کافر تھی، اور صرف 133 لوگ جب مسلمان ہوئے تھے شروعاتی دور میں، جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے ایمان قبول کیا تھا. تو دیکھیے یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو خاندان تھا، ان کے خاندان میں قریش کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین اتنے شدید یعنی سختی کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو ہے مخالفت کرتے تھے شدت کے ساتھ، کہ ان میں کئی بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار جو مکے کے تھے، ان میں جو ابو لہب، ابو جہل کے ساتھ ابو سفیان کا نام بھی لسٹ میں آیا کرتا تھا. اور یہی نہیں، ابو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی پھوپھی ام جمیل جس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کی وعید سنائی ہے سورہ لہب میں، وَامْرَأَتُ حَمَّلَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، یعنی وہ پھوپھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا زیادہ اسلام میں دشمن تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کارنامے کرنا چاہتے تھے وہ ایک دیوار بن کر کھڑی جاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے نام سے یہ قرآن میں سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت نازل فرما دی ان دونوں پر جہنم کی عذاب کی وعید سناتے ہوئے. یعنی وہ بیوی جو جہنم میں لکڑیاں ڈھونے والی ہوگی اور اس کے گردن میں رسی ہوگی، کھجور کی بٹی ہوئی چھال کی رسی ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو خاندان تھا، جو قبیلہ تھا، اسلام میں بہت زیادہ کٹر دشمن تھے، وہ اسلام کے بہت زیادہ مخالفین تھے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے انہی خاندان میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو توحید کی توفیق دے دیا اور اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور جو ہے حبشہ کی طرف جب اسلام کی شروعات میں مکہ میں جب لوگوں کو، مسلمانوں کو جو تکلیفیں، جو ایذائیں دی جا رہی تھی، اس بنا پر جو لوگ مسلمان تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. تو اس ہجرت میں حبشہ کی طرف اس خاندان بنو امیہ جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان تھا،
بنو امیہ میں سے 4 جوڑے حبشہ کی طرف نکلے. وہ 4 جوڑے کون تھے؟ ایک تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش، اور دوسرے حضرت عثمان غنی، ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلفۂ راشدین میں سے تھے. اور اس کے بعد تیسرا جوڑا جو تھا حضرت عمرو بن سعید ابن عاص اور ان کی بیوی فاطمہ بنت صفوان. اور چوتھا جوڑا جو تھا بنو امیہ میں سے حضرت خالد ابن سعید ابن عاص اور ان کی بیوی حمنہ بنت خلف. وہاں جانے کے بعد، حبشہ جانے کے بعد، ہجرت کے بعد، عبید اللہ بن جہش جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے، وہاں جانے کے بعد وہ بہت زیادہ، پہلے تو وہ عیسائی تھے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے وہ عیسائی تھے. جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد حبشہ کی طرف گئے تو وہاں جانے کے بعد ان کا وقت یوں گزرا کہ بہت زیادہ وہ شراب پینے لگ گئے. اتنا شدت سے وہ شراب پینے لگ گئے کہ وہ مطلب اس عیسائی یعنی اسلام سے پھر وہ مرتد ہو کر اپنے پھر پہلے والے اس دین میں داخل ہو گئے جو عیسائیت میں تھی. تو جس صبح وہ اپنے پہلے والے دین میں داخل ہو چکے تھے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، سیرت نگاروں نے یہ واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس رات میں ہی ایک خواب دیکھا تھا. کیا دیکھتی ہے وہ خواب میں؟ کہ ان کے شوہر کا جو چہرہ تھا وہ اتنا جو ہے ڈراؤنی اور بھیانک ہو چکا کہ وہ پریشان ہو گئی کہ آخر ماجرا کیا ہے. پھر صبح جب وہ دیکھتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے یہ بتا رہے کہ میں عیسائیت میں جو ہے عیسائی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تم بھی داخل ہو جاؤ اس کے ساتھ. تو اس بات سے جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا منع فرما دیتی، کیونکہ وہ اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر، اپنے تمام عزیز رشتہ داروں کو، اپنے باپ کو چھوڑ کر خاص طور سے صرف دین اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. وہاں جانے کے بعد جب یہ اور ایک آزمائش ان کے اوپر آ گئی حضرت ام حبیبہ پر، تو ان کے شوہر کی طرف سے، تو انہوں نے اپنے شوہر کو بھی اس معاملے میں جو ہے ان کی بات نہ مانتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے جو ہے انہیں طلاق دے دی. یہ واقعہ جو ہے 6 ہجری میں ہوا تھا، یعنی ہجرت کے 6ویں سال ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تھے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو معزز خاتون ہے بنو امیہ میں سے، اس خاتون نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی اس وجہ سے کہ وہ ان کا شوہر جو ہے مرتد ہو گیا تھا اسلام سے. تو اس بات سے جو ہے وہ خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دے کر بھیجا تھا ایک صحابی کو جس کا نام تھا حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دے کر حبشہ کی طرف بھیجا تھا. یہ پیغام لے کر حبشہ کی طرف بادشاہ نجاشی، جس کا اصل نام تھا اسہمہ نجاشی کے پاس یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آتے. پھر جیسے ہی اسہمہ نجاشی کو یہ بات پتہ چلتی تو ان کی جو لونڈی ہوتی، ان کی طرف سے جو ہے حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی ہوتے، وہ پیغام کا نکاح کا پیغام دے کر حضرت ام حبیبہ کی طرف روانہ کرتے. تو ام حبیبہ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہو کر اپنے پہنے ہوئے چاندی کے زیور جو ہوتے اور ایک انگوٹھی جو ہوتی ان کے ہاتھ میں، وہ نکال کر اس لونڈی کو دے دیتے خوشی کے مارے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نکاح میں وکیل بن کر حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ آتے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے وکیل بن کر حضرت خالد بن سعید ابن عاص رضی اللہ عنہ آتے. پھر نکاح کا
خطبہ نجاشی نے پڑھایا، بادشاہ نجاشی نے پڑھایا، اور اپنی طرف سے 4000 دینار مہر کی رقم ادا کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، خود نجاشی بادشاہ نے ادا کی اس مہر رقم کو۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ مسلمان وہاں پر حبشہ کی طرف آتے ہجرت کر کے، وہ لوگوں کو بھی، تمام لوگوں کو انبیاؤں کی سنت کے مطابق نجاشی جو ہے ولیمے کا انتظام کرتے اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دے کر ولیمے کی دعوت پوری فرماتے۔ پھر اس کے بعد جو اس وقت حبشہ میں 16 لوگ جو بچے ہوئے رہتے، اس سے پہلے بہت سے کچھ لوگ جو ہے پھر واپس مکہ چلے جاتے، لیکن صرف 16 لوگ جو بچے ہوئے رہتے حبشہ میں، وہ لوگوں کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو نجاشی جو ہے 2 کشتی میں سوار کر کے مدینے کی طرف بھیج دیتے۔ تو ایک اور صحابی کو نجاشی بادشاہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی دیکھ بھالی کے لیے راستے میں ان کو حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجتے، روانہ کرتے۔ اس وقت ان کی عمر، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 37 برس کی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں اس وقت موجود ہوتے۔ انہی دنوں صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ پیش آتا، جس میں یہ طے ہوتا کہ جن قبیلوں کے ساتھ مکہ والوں کے معاہدے ہے تو ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کریں گے، اور جن قبیلوں کا معاہدہ مدینے والوں کے ساتھ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو مکہ والے ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ تو ایک قبیلہ جو تھا بنو خزاع کا، جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، اور ایک قبیلہ جو تھا بنو بکر کا، ان کے معاہدہ قریش مکہ والوں کے ساتھ تھا۔ تو ان دونوں میں کیا ہو جاتا، قریش والے کیا کرتے، اپنے معاہدوں کے توڑتے ہوئے ان بنو قریظہ کے قبیلے واروں پر حملہ کر دیتے۔ اس طرح سے جو ہے معاہدہ وہ قریش والوں کی طرف سے توڑ دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے، اور پھر جب یہ بات قریش والوں کو پتہ چلتی تو وہ لوگ اب بہت زیادہ سوچ فکر میں ہو جاتے کہ اس معاملے کا اب کیا ہو۔ تو پھر ان مشرکین کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے، ابو سفیان مدینہ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے۔ جب جاتے ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہو جاتے اور ان کی بات کو سننے سے منع فرما دیتے، اور پھر ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو وہ بھی نہیں مانتے اس بات کو۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پھر حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جاتے، لیکن کوئی بھی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے، نہیں بات کو سنتے ان کی۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان جو ہے اپنی بیٹی، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہو چکی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو وہ لا محالہ جو ہے اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے جاتے، یعنی گھر جاتے ان کے۔ تو ابو سفیان جب جاتے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گھر پہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے جاتے۔ جیسے ہی وہ بیٹھنے جاتے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے۔ اس پر جو ہے حضرت ابو سفیان جو ہے ایک دم بہت زیادہ غصہ ہو جاتے اور کہنے لگتے کہ یا بنیۃ الرغیبۃ بہذا الفراش عنی ام بعنہ۔ ان کا کہنا ہے کہ بیٹی تمہارے، یعنی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا پھر میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں۔ تو اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو جواب ہوتا کہ یہ بستر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کا بستر ہے، اور آپ ایک کافر ہے، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔
یعنی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دیکھیے کتنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو، اور اپنے باپ جو کافر تھے، دین اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ایک بڑا سبق تھا ان کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب طلاق ہو چکا تھا تو ان کو اپنی زوجیت میں لینے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے والد تھے ابو سفیان، جو مکے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے اور اسلام کے بڑے مخالفینوں میں سے تھے، تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حکمت یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ جب اگر میں ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں تو جو ہے خود بخود وہ لوگ بھی پورے خاندان دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور جو ہے بیٹی کی محبت میں آ کر، کیونکہ جو ہے مکہ میں دامادوں کی بہت زیادہ عزت اور خاطرداری کی جاتی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ ایسے لوگوں جو امہات یعنی جو عورتیں ان میں اسلام میں داخل ہو گئی، ان قبیلوں کے جو مخالفین میں سے تھے اسلام کے، ویسے ہی جو ہے ایک اور جو دو اور جو امہات المومنین تھی، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے بڑے بڑے سرداروں میں سے تھی، مخالفین میں سے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ صفیہ بنت حی جو ہے یہودن سردار کی ایک بیٹی تھی، یعنی یہودیوں میں سے ایک معزز خاندان کی بیٹی تھی وہ۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے یہ بتا دیا ہے، مطلب ان کی بیٹیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندانوں کو ایک دین کی دعوت دینا چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امہات المومنین کو اپنے زوجیت میں لینے کا۔ اور پھر دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر تھے اور یہاں پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ میں تھے، تو مہر جو رقم ادا کی گئی تھی وہ نجاشی اسحما کی طرف سے، وہ 4000 درہم تھا۔ یوں تو عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ تمام امہات المومنین کو 500 درہم دیتے تھے مہر، لیکن حبشہ کے بادشاہ جو تھے انہوں نے اپنی مطابق، اپنے لحاظ کے مطابق جو ہے انہوں نے 4000 درہم رقم ادا کی۔ سب سے بڑی رقم جو امہات المومنین میں سے دی گئی تھی وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو دی گئی تھی۔ تو دیکھیے اب ہمارے اوپر جو نکاح میں جو مہر دینا جو ہمارے لیے آج ہمارے معاشرے میں، ہم یہاں پر ان کے واقعے سے جو ہم کو 2-3 مسئلے جو نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ مہر ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم نکاح کے وقت ہی اس کو ادا کر دیں، پریزنٹ کنڈیشن میں ہی اس کو ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ ہم کیا کرتے اس مہر یعنی مہر کی رقم کو کہ زندگی میں بھی کبھی موقع آیا تو دے دیں گے، ایسا اس کو ایک لائٹ لے لیتے ہم لوگ، یعنی اس کو توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہم اس کو وقت پر ادا کریں۔ دیکھیے نکاح میں تمام چیزیں جو ہوتی، تمام کام جو ہوتے ہیں وہ پورے کیش پر ہوتے ہیں، پورے نقد طور پر ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز چاہے وہ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں مال خرچ ہو رہا، یا پھر چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں وہ مال خرچ ہو رہا نکاح میں یا ولیمے میں، جو بھی شادی بیاہ کی تقاریب ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا وہ مال ایک نقد طور پر دیا جاتا، لیکن صرف مہر کو اس کو اٹھا کر رکھ دیا جاتا، اس کو ایک یعنی ایک توجہ ہی نہیں دی جاتی، اس کو ایک نکال کر جو ہے ہاں دیں گے بعد میں، ایسا ہمارا معمول ہوتا۔ لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر غزوہ خیبر میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے وقتی طور پر پریزنٹ حالت میں جو ہے مہر کو باندھا گیا، ادا کر دیا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک مثال ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے خاندان والوں میں، اپنے نسلوں میں یہ جو ہے چیز کو برابر قائم رکھیں گے کہ ہم وقت پر نکاح میں جو ہے مہر کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مہر جو ہے ایک عورت کا کیا ہے، ایک وہ حق ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں فرماتا ہے کہ وہ ایک اجرت ہے، عورت کے لیے کیا ہے، وہ ایک اجرت ہے، یعنی اس کو دینا اس کے لیے وہ اس کا وہ مال جو ہے اس کے لیے ایک حلال ہے، وہ دینا اس کے لیے فرض ہے، مرد کا دینا عورت کو اور مہر دینا اس کے لیے جائز ہے، فرض ہے اس کے لیے. تو اسی وقت ہم کو وہ مہر ادا کرنی ہے. اور مہر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں میں یہ یعنی معروف ہوتا ہے کہ بہت کم لوگوں میں مہر کی زیادہ رقم بنی جاتی اور اسی وقت ادا کر دی جاتی. لیکن بعض لوگ تو ایسے ہوتے کہ نکاح کے وقت بس لوگوں کو دکھاوے کے خاطر مہر کی رقم زیادہ سے زیادہ بن دیتے، لیکن اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور پھر بعض لوگ اس طرح سے مہر کو یعنی باندھتے نکاح کے وقت کے بس اپنی استطاعت سے بھی بہت زیادہ کم مہر جو ہے رکھنے کی کوشش کرتے، 7,000 5,000 3,000 11,000 اس طرح سے. باقی کے دوسرے جو تقاریب ہوتے جو فنکشن میں جو خرچ ہوتا ہے لاکھوں میں خرچ ہوتا، لیکن مہر کی جب بات آتی تو اپنے دلوں کو تنگ کر کے مہر باندھا جاتا. تو دیکھیے یہ مہر کیا ایک عورت کا حق ہے. جتنا لڑکے کی کمائی ہوتی ہے ایک مہینے کی، اس مہینے کے مطابق کمائی کے اگر ہم مہر باندھے تو ہمارے لیے کیا ہے ایک ثواب کا ہی کام ہے، یہ بہترین. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ یہ اجرت ہے عورت کے لیے. تو جتنا ہو سکے یہ مال بھی ہمارا کیا ہو جائے گا، ایک اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے مہر کا ادا کرنا. اور مہر کو اچھے سے اچھے رقم میں دینے کی کوشش کرے. کیونکہ دیکھیے جب عورت کا تقسیم کا حصہ ہوتا ہے وراثت میں ماں باپ کے، تو عورت کو ایک حصہ دیا جاتا اور مرد کو 2 حصے دیے جاتے. بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون رہا کہ جب حمل سے عورت ہوتی تو بچی لڑکی جب ہوتی ماں کے رحم میں تو ایک خوراک اس کو غذا دی جاتی اور لڑکے کو 2 خوراک غذا دی جاتی ماں کے رحم میں. اسی طرح سے اس کو مال کی جو تقسیم ہوتی ماں باپ کی وراثت میں ڈبل دیا جاتا، مرد کو اور عورت کو ایک حصہ. کیونکہ مرد کو زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس کو ڈبل دیا جاتا، اور عورت کو زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، ایک حصہ ملتا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا جو ہے ہر چیز میں ہر معاملے میں جو ہے برابری رکھتا ہے. دیکھیے اس میں عورت کی بھی جو ہے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی. یہاں پر بھی ہم غور کریں گے، جب عورت کو ایک حصہ مل رہا تو اس کو دوسری طرف سے جو حصہ آ رہا مال کا وہ شوہر کے وراثت کی طرف سے بھی اس کو ایک حصہ مل رہا. سبحان اللہ. اور پھر اس کو مہر کی طرف سے بھی اس کو ایک رقم دی جا رہی. تو یہ کیا ہو گیا، پورا برابر ہو گیا. تو اس وجہ سے جو ہے جب مہر کی بات آئی تو ہم اپنے دلوں کو تنگ نہ کرے، بلکہ اچھے انداز سے اچھے جو ہے دل کھول کر جو ہے مہر کی رقم کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور اسی وقت ادا کرنے کی کوشش کرے. اور مہر کی جب رقم دی جاتی تو یہ ضروری نہیں کہ صرف لڑکا ہی اپنی کمائی میں سے رقم کو ادا کرے، وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف سے یا اپنے بھائی کی طرف سے بھی جو ہے رقم کو ادا کر سکتا ہے. اور جو ہے کیا ہوتا ہے یہ رقم جب نہیں دی جاتی زندگی میں، اب کسی کا اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوتا، ہمیں یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ملتا اور بچپن سے ہم یہ دیکھتے ہوئے آ رہے کہ جب کسی بیوی کا انتقال ہوتا تو شوہر سے جو ہے بولنے لگایا جاتا کہ مہر کو معاف کر دو، یا پھر شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو بیوی سے بولنے لگایا جاتا کہ میں تمہاری جو ہے جتنا بھی مہر تھی آپ کی معاف کر دی. اللہ اکبر. کیا ایسے معاف ہو سکتا؟ بالکل نہیں. کیونکہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی زندہ ہے تو اس کے مہر جو ہے اس شوہر کی وراثت میں سے، پہلے شوہر کی وراثت میں سے بیوی کے مہر کو نکالا جائے گا، اس کے بعد وہ وراثت کی تقسیم کی جائے گی. یہی اسلام کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد پھر ابو سفیان جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے،
وہ ایمان کب قبول کیے؟ 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے سے لشکر لے کر یعنی مکے کی طرف آ رہے تھے فتح مکہ کے وقت، تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں داخل ہوئے تو فاتحانہ طور سے یہ فرماتے ہوئے داخل ہو رہے تھے، آوازیں لگاتے ہوئے کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن اغلق علیہ دارہ فہو آمن ومن دخل مسجد فہو آمن. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3022. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ امن میں ہے، اور جو کوئی اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے وہ بھی امن میں ہے، اور جو کوئی مسجد حرم میں ہے وہ بھی امن میں، یعنی انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فاتحانہ طور پر اس بات کا آواز بلند کرتے ہوئے داخل ہو رہے تو ابو سفیان جو ہے بہت زیادہ خوش ہو کر، متاثر ہو کر اس بات سے فتح مکہ کے وقت 8 ہجری میں انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے. اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے دوسرے صحابہ کرام جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان سے ابو سفیان سے جو ہے بہت زیادہ محتاط ہو کر فیصلے، یعنی محتاط ہو کر ان سے بات چیت کرتے تھے، کیونکہ وہ پہلے کافر رہ چکے تھے. تو اس وجہ سے وہ محتاط ہو کر بہت زیادہ فیصلے کرتے، یعنی بات چیت کیا کرتے تھے. تو اس پر جو ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی انہوں نے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیجئے، 3 چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں. کہا میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی سب سے زیادہ حسین اور جمیل خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر کہا اور معاویہ میرا بیٹا، آپ اسے اپنے پاس حاضر رہنے والا کاتب بنا دیجئے. یعنی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، بلکہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے ہندہ بنت عتبہ کے بیٹے تھے. یعنی ہند جو تھے انہوں نے بھی فتح مکہ کے وقت اسلام کو قبول کیا تھا، اور ابو سفیان کی جو بیوی تھے وہ. لیکن ایک اور بیوی جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھے وہ بیوی سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور ایک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، ان کا نام جویریہ بنت ابو سفیان، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی. یہ بھی اللہ کے رسول کی وہ سالی جو اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی لڑتی جو ہے جنگ یرموک میں شہید ہو گئی. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس خاندان کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اٹھایا کہ وہ جو دین میں جو ہے سپورٹیو رہے، دین اسلام میں جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کیے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، اور جو ہے یہ اللہ کا ایک سنت ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے لیے چن لے. جیسا کہ مشرک گھرانوں سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے توحید کی روشنی اور چنگاری کو نکالتا ہے، اور جیسا کہ اس نے آزر کے گھر ہی سے ابراہیم کو پیدا کرتا ہے، اور بدعتی گھرانوں سے سنت کے پیروکار نکالتا ہے. بت پرستوں کے خاندان سے ہی اللہ رب العزت توحید کے علمبردار کو اٹھاتا ہے، اور یہ قانون، یہ طریقہ، یہ سنت اللہ کا قیامت تک جاری رہے گا. جو کوئی گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین ہے وہ اس طرح سے باتیں بناتے ہیں، لکھتے لکھتے تھکتے نہیں، بولتے بولتے تھکتے نہیں. اللہ تعالیٰ انہی گھرانوں میں سے ایسے توحید کے علمبرداروں کو اٹھاتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت دینے لگتے ہیں اپنے خاندان والوں کو. سبحان اللہ. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہے، جیسا کہ 65 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے
کہ جو کوئی دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنائے گا. یعنی وہ 12 رکعت کون سی ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، عصر مغرب سے پہلے 2 رکعت اور عشاء سے پہلے 2 رکعت. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، یعنی 4 رکعت جو ہے 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں گے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت. یہ 12 رکعت نوافل جو ہیں، جو کوئی اسے دن میں ادا کرے گا تو اسے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث سنی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس 12 رکعت نوافل کو اپنی پوری زندگی میں ناغہ نہیں کیا، نہیں چھوڑا، بلکہ پوری زندگی اس کا اہتمام کیا. اور اس کے بعد جو صحابی روایت کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ روایت کیا کہ جب سے میں نے یہ حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، میں نے اپنی پوری زندگی اس پر جو ہے اہتمام کیا 12 رکعت نوافل کا. اور پھر اور ایک صحابی لکھتے ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث اس فلاں صحابی سے سنی تھی، میں نے پورے اپنی زندگی میں ان 12 رکعت نوافل کو نہیں چھوڑا. یعنی یہ جو 2 رکعت ہے فجر کے، 2 سنت، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ سنت کی نمازیں ہیں. یعنی فجر کی 2 سنت، اور ظہر سے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد 2 سنت، اور مغرب کے پہلے 2 رکعت سنت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت. اور دیکھیے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں فرض نماز کے ساتھ ان 12 نوافل کی ادائیگی ضرور بس ضرور کرے اس کو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کا اہتمام کرے. مگر آج ہمارے سے جو ہے فرائض کی ہی پابندی نہیں ہوتی. بڑی مشکل سے ہم فرض کے لیے وقت نکالتے. لیکن دیکھیے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرائض عبادتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حکم دیا. لیکن فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں کی طرف بلا کر اللہ کے رسول کو نماز کا تحفہ دیا. سبحان اللہ. تو اتنی زیادہ بہترین عبادت ہے نماز کی. لیکن فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ ضرور ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنتوں کی بھی پابندی کرنا ہے ہم کو خشوع اور خضوع کے ساتھ. اور یہ سنت موقدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعت جو نوافل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، یہ سنت موقدہ ہے. ضرور بضرور اللہ کے رسول نے یہ نمازوں کو ادا کی تھی اپنی پوری باحیات میں، زندگی میں. اور دیکھیے، نماز کا جو طریقہ ہے، یہ تمام اللہ کے جتنے بھی مخلوق ہے، جیسا کہ نباتات سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی جو بھی زمین پر جھاڑ درخت جتنے بھی ہیں، وہ نباتات کیا ہے، خیام کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور جمادات کیا ہے کہ کنکر، پتھر، پہاڑ جو کہ سجدے کی حالت میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور پھر حیوانات جو کہ رکوع کی حالت میں پڑے ہوئے. حیوانات یعنی جانور، تمام زمین کے جتنے بھی جانور ہیں وہ رکوع کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جمادات، نباتات اور حیوانات کی ان تمام عبادتوں کو ایک ہی انسانی مخلوق میں اس کو داخل کر دیا، قیام، سجدہ، رکوع. تو دیکھیے اتنی بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری تمام مخلوق کی عبادت کو ایک انسانی مخلوق میں اس کو شامل کر دیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو فرض نمازوں کے ساتھ ان نوافل کی بھی ادائیگی کرنے والے بنائے. آمین. اور اس کے بعد دیکھیے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت جو ہے 74 یعنی 74 جب وہ عمر کی ہوتی تو 44 ہجری میں ان کی وفات ہوتی. تو اس وفات یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے بھائی تھے حضرت ام حبیبہ کے، ان کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوتی.
اور وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلاتی اور فرماتی حضرت ام حبیبہ کہ مجھ سے اگر کچھ بھی ہم سب کا جو ایک سوکنی معاملہ تھا آپس میں، تو مجھ سے جو کچھ بھی آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی دلی تکلیف مجھ سے ہو گئی، میں نے غلطی سے یا جانے انجانے میں مجھ سے جو آپ لوگوں کو دلی تکلیف ہو گئی، تو میں اس سے درگزر یعنی معافی طلب کرتی ہوں۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھول کر فرماتی ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت ام سلمہ بھی یہی فرماتی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح سے اگر غلطی ہو یا نہ ہو، یہ تو فطری طور پر انسان کی کہ کسی سے بغض رکھنا، حسد رکھنا، لیکن ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے معافی طلب کریں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ایک علم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی ایک دوسرے سے معافی طلب کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں معلوم ہماری زبان سے کس کو کیا تکلیف نکل گئی، کسی کو کیا تکلیف دہ بات نکل گئی کہ اس کے دل میں ایک چبھ گئی۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم جب بھی ملے ایک دوسرے سے تو معافی طلب کر لیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں تو ہم ایک دوسرے سے یہ کہہ لینا چاہیے کہ اگر ہم سے جو جانے انجانے میں بھول چکی ہے تو اس پر ہم جو ہے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وفات 44 ہجری میں 74 کی جو وہ عمر میں ہوتی، 74 عمر میں ان کا جو ہے وفات ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دیکھیے ہمیں جو 2-3 مسئلے یہاں پر نکلے، ایک تو مہر کا اور ایک پھر جو ہے صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو وہ اپنے سوکن کو بلا کر اپنے زندگی میں جو بھی بھول چک ہوئی ہے اس کی جو معافی طلب کر رہی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا اچھا صلہ رحمی کرنا ہے۔ تو دیکھیے جو ہمیں حدیثیں ملتی ہیں صلہ رحمی کی اور سے، کہ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اپنی زندگی اور اپنے رزق میں برکت ملے اور اپنے عمر میں برکت چاہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یعنی رحم کا معاملہ کرے، رحم کا سلسلہ جاری رکھے۔ آج ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا کہ جو ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہم ان کے ساتھ برابر اچھے ہو کے دکھاتے، جو ہمارے ساتھ کٹتے ہم بھی ان کے ساتھ کٹ کے دکھا دیتے، انہوں ایک حصہ کٹے تو ہم 10 حصے ان سے کٹ کے دکھا دیتے۔ تو کیا یہ صلہ رحمی ہوتی؟ تو لوگوں میں ہم کیا وہ کرتے، انہوں ہمارے ساتھ اچھے رہتے، ہم ان کے ساتھ اچھے رہتے، انہوں ہمارے ساتھ جب منہ موڑ لے تو ہم بھی ان کے ساتھ منہ موڑ لیں گے۔ اس طرح سے جو ہے خاندانوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی، یہاں تک کہ اچھے خوشیوں کے موقع پر، غموں کے موقع پر بھی ایک دوسرے سے جدا رہتے۔ اتنا بغاوت، اتنی دشمنی دلوں میں کہ وہ بغاوت، وہ دشمنی کافروں کے دلوں میں بھی موجود نہیں رہتی، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتی ہے، وہ اس نبی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ کے چچا ہندا، آپ کے چچا کے کلیجے کو کچا چبانے کی کوشش کی تھی ہندا نے، لیکن فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ اتنا زیادہ چچا کو اپنے چاہتے تھے، اتنا روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے انتقال کے وقت، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اتنا روتے بے زار و خطار کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ روتے روتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے۔ دیکھیے اتنا زیادہ محبت رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے، لیکن اب وقت ایسا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر وہ اس خاتون کو بھی انہوں نے معاف فرما دیا۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں اتنی بغاوت، اتنی دشمنی اپنے لوگوں سے کہ ان کو شادی بیاہ کے موقعوں پر، ان کو موتاؤں کے موقع پر بھی آنے کے واسطے
پسند نہیں کرتے، بلکہ آئے تو انہیں جھڑک دیتے، یا پھر انہیں آنے سے اپن جو ہے کیا کرتے، ایک ناگواری محسوس کرتے. پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے، مسلمان. دیکھیے صلہ رحمی، رحم جو ہے اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے. یہ صحیح احادیث سے بات آ رہی کہ رحم اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کر رہی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑے رکھا اسے تو جوڑے رکھ، جس نے مجھ سے کٹا اسے تو اپنی رحمت سے کاٹ دے. اللہ اکبر. یہ صلہ رحمی کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے. یعنی ہم ایک دوسرے سے جو صلہ رحمی کرتے، ایک دوسرے سے جو محبت شفقت دکھاتے اور رحم کا معاملہ، وہ یہاں پر بتایا جا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا جو کوئی رحمان جو ہے رحم سے جڑا ہے، اور وہی رحم دیکھیے ایک ماں کے رحم، جو ماں کے پیٹ میں ہوتا اس کو ہم رحم کہتے، جو بچے دانی ہوتی اس کو رحم کہا جاتا. وہ رحم ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی پرورش فرماتا اس کے اندر. اور اس رحم میں جو پرورش پاتا بچہ، ماں اپنے بچے کو نہ دیکھنے کے باوجود بھی اس سے اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے اس کی پیدائش سے پہلے ہی، کیونکہ وہ بچے کی جہاں پر پرورش ہو رہی وہ حصہ کیا ہے، رحم کا ہے. رحمان سے رحم نکلا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی رحم کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹوں گا، جو کوئی رحم سے جڑے گا میں اس کو اپنے رحمت سے جوڑوں گا. یعنی جو کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحمتیں بھی نازل فرماتا، رحم کا معاملہ عطا فرماتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ. سبحان اللہ. آج دیکھیے، اور جو ہے یہ مال کی طرف سے رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے جو ہے دوریاں پیدا ہو جاتی. لیکن رشتہ داروں کو دینا، مال صدقہ دینا 2 گنا اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنا صدقہ کسی غیر کو دیو، یعنی کوئی دوسروں کو دیو رشتہ داروں کے علاوہ، تو اس کو 1 گنا اجر ہے. اور جب یہ صدقہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، یعنی جو غریب ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، ان کو اگر تم یہ صدقہ دو اپنا، تو 2 گنا تمہیں اجر ہے. ایک تو صلہ رحمی کا اجر ہے، ایک پھر رشتہ داری کی طرف سے ایک اجر ہے. سبحان اللہ. 2 گنا اجر دیا جا رہا. تو یہ مال دیکھیے جب رشتہ داروں پر خرچ کیا جا رہا، رشتہ داروں کو صدقات کے طور پر دیا جا رہا، تو 2 گنا اجر. پھر یہی مال جب ہم، یعنی مال جو ہے، یہی مال کی وجہ سے رشتہ داروں میں دوریاں پیدا ہو جا رہی. یعنی کسی کو اگر خرچ نہ دو تو نا اتفاقیاں، کسی کو وقت پر جو ہے مجبوراً طور پر ان کو مدد نہ کرو تو دوریاں. اس طرح سے جو ہے مال ہی ایک ایسی چیز ہے جو رشتہ داروں کو توڑتی ہے اور جوڑتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں احتیاط برتتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رشتہ داریوں کو اپنے قائم رکھے، صلہ رحمی کا سلوک کرے ان کے ساتھ. کیونکہ دیکھیے جب ہم اللہ رب العزت کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کریں گے تو ہمیں کوئی چیز بھی جو ہے مشکل یا ہمارے دلوں میں تنگی محسوس نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو. ہم یہ نہ دیکھیں کہ انہوں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ برابر کا وہ سلوک کریں گے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. میرا رب اگر میں کسی کے ساتھ رشتہ داری جوڑے رکھوں تو اس پر میرا اجر کیا ہے، رب میرے ساتھ کتنا راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر اور ایک ہمیں اس سیرت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ابو سفیان کا انتقال ہوتا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی زندگی میں، ان کے والد کا، تو وہ 3 دن جیسے ہی گزر جاتی تو عورتوں کے سامنے، تمام موجودہ عورتوں کے سامنے خوشبو منگاتی ہے 3 دن کے بعد، اور اس کو اپنے خوشبو کو کیا کرتے، اپنے اوپر مل لیتے، اور فرماتی تمام موجودہ عورتوں کے سامنے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رشتہ داروں کا یعنی سوگ منانا صرف 3 دن تک ہی ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. اگر شوہر کا انتقال ہوا بیوی کے اوپر یہ لازم ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے، یعنی کوئی خوشبو
کوئی ایسی زینت اختیار نہ کرے بیوی شوہر کی انتقال کے بعد عدت کے دنوں میں 4 مہینے 10 دن. اور جو ہے اگر شوہر کے علاوہ کسی اور کا انتقال ہوا رشتہ داروں میں تو صرف 3 دن تک ہی غم اور سوگ منانا ہے. مگر آج ہم اپنے اسلام میں کیسے کیسے جو ہے یہ بدعاتوں کو ایجاد کر لیے کہ 3 دن تو کیا کرتے ہیں ہم ایک فاتحہ کے طور پر پورے لوگوں کو بلایا جاتا، جبکہ 3 دن کو خوشبو لگانے کا مطلب یہ تھا کہ اب غم کا جو ہے دن ختم ہو گئے، اب جو ہے خوشیوں کے دن آ چکے. لیکن ہمارے پاس 3 دن کو فاتحہ دی جاتی اور پھر 10 دن کو 20 دن کو 40 دن کو جو ہے فاتحہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو کہ بدعات ہے. ہر بدعات گمراہی اور گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اور پھر سال جو ہے ہر سال برسی کے طور پر فاتحہ دی جاتی مرحوموں کے نام سے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے کو رائج کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا تھا میرے عزیزوں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو جو سیکھ دی ہے، جو سبق دی ہے، اور ازواج مطہرات نے جو امت کو سبق دی ہے اپنی سیرت کی طرف سے، جو لوگوں کو ایک سبق بتایا ہے، ان تمام طریقوں کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے، اور ان تمام باتوں کی دعوت ہم دوسروں کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام جو بھی یہاں پر سیکھے ہیں، بولے ہیں، سیکھنے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین تمام سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے. آمین تمام وقتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمیں آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے میں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اور ہمارے آمین تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اگر کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.